سی ویو کراچی کا پرفضا عوامی ساحل، جہاں اکثر شام کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سمندری ہوا سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ فیملیز پکنک مناتی ہیں، بچے کھیل کود کر مزے کرتے ہیں، دکاندار کھلونے اور اسنیکس بیچ کر روزی کماتے ہیں۔ لیکن حکام یہ سب بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوسٹل ڈیولپمنٹ پلان نامی ایک پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے تحت ابتدائی طور پر ساحل کے اس 1 کلومیٹر لمبے حصے کو کمرشلائز کیا جائے گا، جس میں ریسٹورنٹ، ٹک شاپس، جاگنگ ٹریکس، پیدل چلنے کا راستہ، واچ ٹاورز اور بچوں کے پلے ایریا شامل ہوں گے۔ بظاہر یہ سب اس جگہ کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کی کاوش ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ دراصل ان تعمیرات کی آڑ میں سمندر تک عوام کی مفت رسائی کو محدود کر دیا جائے گا۔ جو یہاں پہ فیسلٹیز امینٹیز بنائی جا رہی ہیں وہ ایک اپ اسکیل طبقے کے لیے ہیں۔ جو عوام کے لیے جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ زیادہ نہیں ہیں، اور بیچ کو کافی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدشات یہ بھی ہیں کہ بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت ساحل سے روزی روٹی کمانے والوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ بس سی بی سی والے نے ہمارے اوپر پابندی لگایا۔ گھوڑے دن میں پہلا 500 کا تھا، ابھی 800-900 روپے کا آتا ہے گھوڑا۔ سی بی سی والے نے ہمارے اوپر پابندی لگایا، بولتے گھوڑے موڑے گاڑی ماڑی اور اونٹوں ریڈی میڈی والے سارے بند کروائے، بالکل صاف۔ وہ آتے ہیں ادھر انجوائے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ یہ حکومت نے جلانا بند کرنا سسٹم کیا ہے۔ غریب لوگ ہیں، اونٹ گھوڑے والے کہاں جائیں گے؟ یہ تو بے روزگاری ہوگی ہے ہماری، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر عوام یہ جو تھوڑا بہت یہ کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو عوام آتی ہے جب یہ تھوڑا بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو سمندر کس لیے؟ تھوڑا انجوائے ماحول کرنے کے لیے۔ ماہرین کو ترقیاتی کام کے ماحولیاتی اثرات پر اعتراض ہے۔ ان کا سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پر الزام ہے کہ اس نے منصوبے کے ماحولیاتی نقصانات نظر انداز کرتے ہوئے پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران جب کمپلیٹلی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، اس وقت اچانک سے کلفٹن بورڈ کراچی نے کام شروع کر دیا۔ کچھ ریزیڈنٹس جب گئے تو دیکھا کہ جی یہ تو سی ویو پہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور پھر فردر انکوائریز میں جب پتہ چلا کہ جی سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے بھی اسے IEE میں اپروو کیا ہوا ہے۔ IEE کا جو اپروول ہوتا ہے وہ ایک لیسر اسسمنٹ ہوتی ہے، جس میں کوئی پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، پبلک کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، وہ کمپلیٹلی ایک بیوروکریٹک اپروول ہوتا ہے۔ بالآخر معاملہ انوائرمنٹل ٹریبیونل تک جا پہنچا، جہاں بعض شہریوں نے سندھ EPA کی طرف سے اس منصوبے کی منظوری کو چیلنج کر دیا۔ جو ہم نے وہاں چیلنج کیا تھا اس پر جو مین ہمارے گراؤنڈ تھے کہ سب سے پہلا کہ اس جگہ پر آپ فردر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، اور سیکنڈ تھا کہ جو اپروول دیا گیا ہے یہ IEE کا پروجیکٹ نہیں ہے، اس کا EIA ہونا چاہیے۔ جو بھی اسسمنٹ ہوتی ہے اس اسسمنٹ کو پبلک کے ساتھ شیئر کریں۔ اور تھرڈ یہ تھا کہ یہ پبلک اسپیسز جو ہیں ڈاکٹرائن آف پبلک ٹرسٹ کے تحت DHA ہو، CBC ہو، سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، یہ ان کی اونرشپ نہیں بلکہ یہ پبلک کی اونرشپ ہے، اور یہ ان کے پاس ایز اے پبلک کی ٹرسٹ ہے۔ دے آر جسٹ ٹرسٹیز۔ وہ اس پہ اپنی مرضی سے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ ماحولیاتی رپورٹ میں ایک بڑی خامی غلط اعداد و شمار ہیں۔ مثلاً یہ منصوبہ کراچی کے ضلع جنوب میں ہے، لیکن رپورٹ میں جو ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے وہ ضلع ملیر کا ہے۔ بالآخر ٹریبیونل نے سندھ EPA کی منظوری کو مسترد کر دیا، لیکن کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے حکام باز نہ آئے اور اپنا کام جاری رکھا۔ بدقسمتی سے اس کے باوجود بھی CBC نے وہاں پر کام جاری رکھا۔ تو پھر سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی۔ وہ پٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اس پٹیشن میں ہم نے کوشش کی کہ ایک ریسٹریننگ آرڈر ملے، جو کورٹ نے نہیں دیا۔ کورٹ اس معاملے میں تھوڑی ریلیکٹنٹ تھی۔ یہ منصوبہ کراچی کے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی حدود میں واقع ہے، ملک میں فوج کے غیر ضروری اثر و رسوخ کے باعث۔
مبصرین کا خیال ہے کہ عدالتیں بھی ڈی ایچ اے کے خلاف مقدمات میں احتیاط سے کام لینے پر مجبور ہیں۔ ٹیم سوچ نے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کا نقطۂ نظر جاننے کے لیے بارہا حکام سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم ایک افسر نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صرف اتنا کہا کہ ساحل سمندر پر جاری تعمیراتی کام علاقے کی بہتری کے لیے جاری بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ آیا حکام اس متنازع منصوبے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ پبلک اسپیس کی کمرشلائزیشن کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آج انہوں نے پورے بیچ کو گرینری کے نام پر وہاں پر اس کی ارتھ فلنگ کر لی اور اس پہ گراس لگا دیا، آہستہ آہستہ وہ اس پہ اسی طرح ہی کمرشلائز کریں گے۔ جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے۔ آپ سمندر کے کنارے باغات بنا رہے ہیں، وہ نہیں چلیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً 7 مہینے سال کے ہوا جو ہے وہ مانسون کی آتی ہے، اور اس کے ساتھ سیلینٹی آتی ہے ہوا کے اندر، اور جو آلودگی ہے اس کی وہ پتوں پہ بیٹھتی ہے تو درخت سانس نہیں لے سکتے، وہ مر جاتے ہیں۔ اب یہ دبئی وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں شہر کے، مگر وہاں تو ان درختوں کو باقاعدگی سے نہلایا جاتا ہے، تو آپ بھی کیا کریں گے، نہلائیں گے انہیں زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ ویسے تو یہ زندہ نہیں رہے گی۔ تو کیا یہ معاملہ ناقص منصوبہ بندی، عدم شفافیت یا کسی قسم کی جواب دہی سے ماورا ایک منصوبے کی مثال ہے؟ عوام کو ہٹا کر اشرافیہ کے لیے بنائے جانے والے اس قسم کے منصوبوں سے آخر کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ جو طریقہ کار ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کو سپورٹ ملا ہے، صرف اس کو سپورٹ حکومت کی طرف سے نہیں ملا ہے، مگر اس کو سپورٹ ہمارے جو ادارے ہیں جو کہ قرضہ دیتے ہیں ہماری حکومتوں کو اور جو پلاننگ کرتے ہیں حکومت کے لیے، ان کے فلسفے کا یہ حصہ ہے کہ آپ جو ہے کیپٹلسٹ انٹرپرائز کو پروموٹ کریں اور اس کے ذریعے آپ کے مسائل جو ہے معاشی وہ حل ہوں گے۔ تو شاید اس کے ذریعے معاشی حل ہو جائیں، مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کے عوام کے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔